PMLN اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی طرح کے ایکشن کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کو اپنی گورنمنٹ چاہیے. یہ جنگل کے قانون کا سرکل اس کو روکے گا. یا تو آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دیں 5 سال کے لیے ٹینیور میں جو ہے صدر آئے گا اور 3 سال کے لیے وزیر اعظم آئے گا. یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کس ملک کی آرمی رہیں گے؟ ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے آرمی چیف امریکہ ہو کے آئے. السلام علیکم، میں ہوں داش میاں. مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کو کل جس طریقے سے ایک بہت ایکسٹریملی ڈس ریسپیکٹفل مینر میں کھینچ کر پش کرتے ہوئے لے کر پھر سے اریسٹ کیا گیا، MPO لگائی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہی رہ گئے کہ جی میں سپریم کورٹ نے مجھے ضمانت کی میری منظوری دی ہوئی ہے، میں ایک فری مین ہونے کا رائٹ رکھتا ہوں. لیکن کوئی چیز کام تو آئی نہیں اس وقت آپ کے. اور پاکستان کے اندر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے. پاکستان کے باہر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں کیا پاکستان کا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونے کا امیج گیا ہوگا؟ اوبویسلی نہیں. پاکستان میں جب یہ ورچوئل جلسہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی تب آپ نے جب انٹرنیٹ بند کر دیا تھا تب بھی کوئی اس طرح پاکستان کے اندر آپ کو مثالیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے کہیں بھی پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کے طور پر نہیں جو ہے وہ پڑھا جاتا یا اس کے بارے میں بات کی جاتی. سب کو پتہ یہاں کے ریئلسٹک جو گراؤنڈز کے اوپر یہاں پر ریالٹی کیا چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ، یہاں پر کون رول کر رہا ہے ان ایکچوئل ٹرمز. شاہ محمود قریشی کی جو ہے وہ آج سماعت ہوئی ہے. 9 مئی کے جو واقعہ تھا GHQ کے اوپر اٹیک، اور وہ سماعت کی ہے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے جہانگیر علی. اس میں ان کو ہتھ کڑیوں میں لایا گیا عدالت میں، اور وہ اپنی ہتھ کڑیاں اٹھا کر جو ہے وہ دکھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک پاکستان کے اس ریاست کے ایک بڑے پاورفل بندے نے، ایک سارکیسٹک مینر تھا ان کا، کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم نے چھانٹ کے دیکھا ہے، آپ 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہیں. یہ ایک بڑا کلیم ہے ان کی طرف سے. اور قسم کے طریقے سے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو اس ٹائم بیہیویئر چل رہا ہے اس کو آپ اگر نوٹس میں لائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی چھانٹ بین تو کی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ نہیں ان کو چیک ہی نہیں کیا. انہوں نے ان کی وہ ہر چیز وہ ان کو لگتا بھی نا کہ ہاں اس وقت اس کے اوپر چلو کیس بنایا جا سکتا ہے تو وہ چیز بھی انہوں نے اس کی I'm sure چیک کی ہوگی. تو خیر سماعت کے آغاز میں شاہ محمود ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھ انہوں نے بلند کر کے جج کو دکھایا اور کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا. رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، صبح آ کر کہا جاتا ہے آپ کو رہا کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ جس پر کہا جاتا ہے کہ جی کیس میں حکم ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر آرڈر واپس لیا جاتا ہے. مجھے 26 دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر 27 لکھا. ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی. میں 5 بار ممبر اسمبلی رہا. SHO نے مجھے مکہ مار اور لات ماری. SHO اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا. شاہ محمود نے عدالت کو بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک SP سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ. میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف سے ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا. مجھے ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنے کا جو ہے وہ مشین تھی. انہوں نے فردر کہا قرآن پاک منگوائے، میں حلف لیتا ہوں کہ 9 مئی میں راولپنڈی پنجاب میں نہیں بلکہ کراچی میں تھا. میری بیوی آغا خان اسپتال میں تھی جس کے پاس موجود تھا. پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں، میں کراچی میں تھا. مجھ سے بیان لینا چاہا گیا ہے لیکن میں نے وکلا کے سامنے بیان دینے کا فیصلہ کیا. مجھے سخت ترین سردی میں رکھا گیا ہے، رات نیند تک نہ آئی. مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے. میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے ہر جگہ، پاکستان کی صفائیاں دی ہیں. اب میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں کئی ماہ سے جیل میں ہوں. کیا یہ انصاف ہے کہ مجھ پر تشدد ہوا؟ اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے. انہوں نے جی جج سے مکالمہ کیا ہے کہ میں نے تقریر میں کہا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. میں نے کہا کسی کی دہلیز عبور نہیں کرنی. میں نے بیان میں کہا کہ فیملیز کے ہمراہ پرامن احتجاج کریں. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ایک بہت ہی اوبیسلی ایک اینٹی سٹیٹ اس کا جاتا ہے ایک بالکل امیج، وہ جو وہاں پر سب کچھ ہوا. موب مینٹالٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت آؤٹ آف کنٹرول چیز ہے. آپ ایک موب مینٹالٹی ایک ٹرم اسی لیے ہے کیونکہ اس کی انٹائرلی الگ مینٹالٹی ہوتی ہے. ایک عام بندے کی ایک پولیٹیکل مینٹالٹی ایک کسی بھی طرح کی چیز ان کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. اس ٹائم ہر بندہ اپنی پرسنل فرسٹریشن جو ہے نا اپنے پرسنل سٹائل سے نکالے گا، اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر گئی ہے. اور
उस वक्त देखें ये एक बहुत बड़ी चेन है, एक बहुत लंबी चेन है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो ख़ास तौर पे कल हुआ है, ये एक मेरा ख्याल है, मैं कहती थी कि जी अभी इस दफ़ा आप वज़ीर आज़म को जो नेक्स्ट 2024 इलेक्शंस में आएंगे, उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट इसी तरीके से टच करेगी जिस तरह वो बाकी प्राइम मिनिस्टर को करती रही है, और इसी तरीके से अगर उनको भी हटाएगी तो बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव होगा जो भी इदारा इस तरह की हरकत करेगा। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये वक्त से पहले भी शुरू कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले उनके ये मूव्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे कि अभी जिस तरीके से एक डिस्टेंस आ गया है अवाम के बीच में और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बीच में और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बीच में, ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि एक मुल्क एक पेज, ये बात इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा एक पेज के ऊपर होने के बारे में बात की है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त स्टिल उतना इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर नहीं है जितना इमरान खान अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे थे। और ये इसलिए नहीं है कि उनका कोई मसला है या कि कोई इशू है, उनका ये मिजाज नहीं है PMLN का, लेकिन कुछ हद तक वो भी होते हैं। दिस इज द रीजन कि वो PM बन पाते हैं ना। यही तो यहाँ पर एक रूल्स है, या तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दें कि जी 5 साल के लिए टेन्योर में जो है सदर आएगा और 3 साल के लिए वजीर आजम आएगा, क्योंकि आपने निकालना तो होता है उसको 3 साल के बाद हमेशा। तो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग, दिल को तसल्ली हो जाएगी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आम बंदे के लिए, कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। इमरान खान के साथ जो भी इश्यूज रहे हैं, अब ये बात होती है कि ये पहले भी हो चुका है, लेकिन ये इनफ जस्टिफिकेशन नहीं है कि सब कुछ जो इमरान खान के साथ इस वक्त हो रहा है ना, या जिस तरह का, चले आप ये ना कहें कि वो उनके साथ जो हो रहा है आप कहेंगे जी ये तो कभी भी नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इस तरह से होती रही है। अब ये चीज़ इनफ नहीं है कि आप कहें तो हो गई है तो फिर से होना बनता है, नहीं। लेकिन 75 सालों में हमारी सियासी जमातों ने अभी क्या लर्न किया है? क्वेश्चन ये है, जब नवाज शरीफ को 2017 में लेके गए, 1999 में जब उनको जिस तरीके से मुल्क से निकाला गया, उसमें से कोई भी रिस्पेक्टफुल मैनर नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर था। उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंजॉय किया। पीपल्स पार्टी क्या, उसने टाइम नहीं देखा, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, उनका एक प्राइम मिनिस्टर हैंग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और वो भी प्राइम मिनिस्टर वो जिसकी गवर्नमेंट थी और उसको हटा दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी खत्म हो गया फिर उसके बड़े केसेस चले और इस तरह से, नहीं। आप एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बंदा है, उसको आप पोजीशन से उतारते हैं अनलॉफुल तरीके से, फिर आप उसको हैंग कर देते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उन टाइम्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंजॉय किया है उस वक्त। तो मैं उनके एंजॉयमेंट को इस टाइम पॉइंट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने क्यों एंजॉय किया, मैं ये कह रही हूँ कि 75 सालों में हमने लर्न क्या किया, हमारी सियासी जमातों ने क्या लर्न किया, कुछ भी नहीं। अभी क्या जो अब पॉलिटिकल जमात आ रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवर के साथ नहीं आएगी, या उनसे फेवर नहीं मांग रही है, या किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लर्न करने की ज़रूरत है। ये मुल्क है, एक पेज के ऊपर इस सारे मुल्क ने रहना है। अभी जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे लिए कितना डेंजरस है, कि आर्मी ने मिसाइल का तजर्बा किया है, आपको कहीं पे भी लोगों के अंदर उसकी अप्रिसिएशन नज़र नहीं आएगी। लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि प्लीज़ आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएं मुल्क के ऊपर, जो लोग गिल्टी नहीं हैं उनको गलत पनिशमेंट्स मत दें, तो ये आप करेंगे बेहतर है, ये हमें फ़ायदा देगा। हम हालत जंग में इस टाइम मुल्क के अंदर है, सिविल वॉर की कंडीशन में है, बाहर के लिए हमें ये मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या तो मिसाइल आप हमारे ऊपर ही चला दें, ठीक। तो ये इस वक्त जो डिस्टेंस है ये किसी के भी फेवर में तो नहीं जाएगा। आर्मी इस वक्त हमारे मुल्क में इसलिए अच्छी है क्योंकि ये मुल्क है, इस मुल्क का सदर बनना है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो गलतियां मैं वही कहूँगी कि PMLN हो, जब वो आती है वो भूल जाती है उनके साथ क्या, दूसरी पार्टी के साथ क्या हुआ था या उनके खुद के साथ क्या हुआ था। जब PTI आए थे वो भूल गई थी कि 75 सालों से हर प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ था, और ये कोई बड़ी हार्ड टू इमेजिन चीज़ नहीं है। फिर इसके बारे में ये बात तो बहुत सारी कर ही सकते हैं कि जी क्यों किया, तो गलतियां निकाले बंदा बैठ के, सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर यही चीज़ें
اسی طریقے سے چلتی رہیں یہی سیلف ڈسٹرکٹیو موو ادارے کرتے رہے تو آپ کی اگر عوام کے اندر آپ کے لیے کسی طرح کا ایموشن نہیں رہ جائے گا تو آپ پھر کس کو کنٹرول کریں گے. ابھی جو پرائم منسٹر جو بھی فیوچر میں آئے، اب 2024 فیوچر کیا جی، 2024 یہ سر پہ کھڑی ہے ابھی 8 فروری، تو اس میں جو بھی پرائم منسٹر آئے گا اس کو بہت امپورٹنٹ ایک میرا خیال ہے کہ لائے عمل سوچ کر آنا پڑے گا، ایک گیم پلان بنا کر آنا پڑے گا. اور اس میں ابھی جس طرح سے یہ جو ورلڈ بینک ہے ان کی طرف سے ایون یہ بیان آتا ہے کہ جی ہمیں کسی طرح سے کسی بھی پارٹی کا، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، ہمیں ان کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس مزاج کی ہیں، وہ کیا آفر کریں گی آ کر پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے لوگوں کو، اور جو فورن پالیسی ہے اور جو IMF ہے اور جو بھی ہر طرح سے جو بھی ایشوز ہیں وہ کیا آفر کر رہی ہے. کیونکہ ہر پارٹی اس وقت اپنے پرسنل گین کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان اوبیسلی اپنے کیسز کو لے کے جو ہے وہ اس کا ہیڈ ایک ان کے سر پہ، نون لیگ کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں، بلاول صاحب وہ نون کو بول رہے ہیں، مطلب ایک عجیب سا کیوٹک سر درد بنا ہوا ہے. اس میں کہاں پر ملک کی بات کر رہی ہے کوئی پارٹی، کہاں پر پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہی ہے. بالکل اس طرح کا کوئی سین دیکھنے کو نظر نہیں آتا. اور اس میں صرف ہم جو ہیں وہی پریشان نہیں ہے. پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں. یہ بھی عالمی بینک نے کہا ہے کہ یہاں پر صرف ایلیٹ ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. ایون جو ہم پیسے بھی دیں گے نا، آپ کو جو ڈیٹ دیں گے پاکستان کو یہ بینک، وہ بھی یہاں پر صرف ایلیٹ کے پاس ہی جانا ہے. اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کسی ڈویژن پراپر ہوگی اور نہیں جی اس کو صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے بھی اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انشور نہیں کر رہی ہے. ہمارے جو عالمی بینک یا جو بھی اس طرح سے باہر کے ملک کی اینٹیٹیز ہیں، ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے آرمی چیف امریکہ ہو کے آئے ہیں، تو وہ جا کے شاید بتا آئے ہوں کہ نہیں ہم اچھے سے یوز کریں گے. میں سیاسی پارٹیز کے لیے جو ہوں نا، میں سیاسی پارٹیز کا ریپرزنٹیٹیو ہوں ادھر، میں پاکستانی پارٹیز کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. ایک عجیب ایک مذاق ہے یہ سب کچھ. ابھی وہی بات جو میں کر رہی ہوں کہ جی جو وزیر اعظم آنا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ یہ وزیر اعظم ہوگا، اس کو اپنی چیزیں بدلنی پڑیں گی. اس میں سوچ رہی تھی کہ جی باقی پارٹیز تھوڑی سی اپنی عقل بھی ڈال دیں اور اس کے اندر اپنی بھی رائے کا اظہار کریں کس طریقے سے آپ سول سائڈ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو یونٹی، توبہ کریں جی یہاں پر سیاسی پارٹیز کو یونٹی دکھا دیں. آپ 1000 دفعہ آرمی کو بول سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بول سکتے ہیں، آپ انہیں بہت برا بھلا کہیں، وہ بھی جائز ہوگا. لیکن ہماری سول کتنے انکمپیٹنٹ ہیں، ان کی جو کس لحاظ سے کس حد تک کی وہ ابیلٹی رکھتے ہیں سروائیو کرنے کی یونٹی کے ساتھ، تو وہ آپ خود دیکھیں، وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گی چیز. جو یوسف رضا گیلانی ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ہے یہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کو. جو ہمارے صدر ہیں پرویز نہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس ٹائم شاہ محمود قریشی کے ساتھ اس ٹریٹمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ جی ریاست ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ انسانی حقوق ہی نہ ہو. ان کو پتا ہے جب تو میں نے سیاست صدر اترنا ہی اترنا ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہو جانے ہیں، تو اب میں کچھ بول سکتا ہوں، اب میں تھوڑا سا جو ہے نا اپنے دل کی باتیں کر لوں. کیا نون لیگ کی طرف سے کہیں سے کنڈیم ہوا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ آیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کنڈیم کیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کو؟ نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو بھائی ان کو اپنی گورنمنٹ چاہیے اس ٹائم الیکشنز میں، ان کو کرسی چاہیے، اس وجہ سے وہ چپ ہے. پیپلز پارٹی PMLN چپ، PTI کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے. ابھی یہ چکر گھوم کے ان میں سے کسی اور کے پاس جائے گا اور وہ دوسرے باقی 2 چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو کہاں ہے یونٹی؟ شاہ محمود قریشی ریلیز ہوئے ہیں، ان کو اس طریقے سے گھسیٹ کے برے طریقے سے لے کر جانا. اور یہ بات صرف شاہ محمود قریشی تک نہیں ہے. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں نا، آج وہ ہیں کل آپ میں سے کوئی ہوگا. اسی طریقے سے 75 سال چل رہے ہیں نا. کنڈیم کسی الیکشنز کے لیے جو امیدوار موجود ہیں نا، پارٹیز یا رہنما یا جو بھی، ان میں سے کسی نے کنڈیم نہیں کیا، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے. تو یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے گیم پلان، اور وہ گیم پلان سٹل نئے آنے والے وزیر اعظم نے نہیں لانا ہے. کچھ بھی نہیں یہاں پہ چینج ہونے لگا، ابھی بھی وہی سیم چیز یہاں پہ چلتی رہے گی. لیکن پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ اس طریقے کے جو بلنٹ موو ہوتے ہیں نا، جو اس حد تک عجیب اب جو ہے فوراً جا کے کر دی اور پتہ ہے کہ غلط ہے،
یہ آپ کا ڈیسپریٹ ہونا شو کرتے ہیں, یہ آپ کا لیک آف ویژن شو کرتے ہیں, لیک آف اسٹریٹجی شو کرتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی کام کرنا. کیونکہ اوبویسلی وہی بات کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جو بیوٹی اور پاور ہے وہ اس کے ہڈن ہونے میں ہے. جب آپ فرنٹ پہ آ کے کھیلیں گے تو ملک کے اندر فرنٹ پہ آ کے اپنے ہی لوگوں کے, اپنی ہی سیاسی جماعتوں کے اگینسٹ آ کے کھیلیں گے تو آپ ویک ہو جائیں گے, اور وہی چیز اس ٹائم وہ کر رہے ہیں اور یہ بات ان کو پتہ ہے. تو the فیکٹ کہ ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کتنی آپشنز کم ہیں, ان کے پاس اسٹریٹجی کم ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں, کس طریقے سے ہم اپنی اتھارٹی واپس لے کے آئیں. لیکن دین اگین سولوشن ایک ہی ہے, سولوشن صرف یہ ہے کہ آپ جو نیکسٹ پرائم منسٹر آ رہا ہے وہ کچھ ڈیسائیڈ کر کے آئے, کچھ باؤنڈریز سیٹ کر کے آئے. لیکن اس کا ایک آپ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں, آپ اس کا ٹریلر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ وہ آنے والا وزیر اعظم کتنا ہی خود مختار ہوگا کہ اس سے یہاں پہ اس وقت ایک بھی جو زیادتی ہو رہی ہے نا اس کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا بالکل بھی. تو پاکستان کے اندر بس یہی حالات موجود ہیں. ساتھ ساتھ جی جو ایک ایڈیشنل بات عمران خان سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی ہے جی. تفصیلات کے مطابق بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے سائفر ٹرائل پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ پہلے نوٹس ہوں گے. عدالت کے ٹرائل کورٹ کے 12 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر تمام ضروری دستاویزات جمع کرائی جائیں. شکایت کے بجائے ایف آئی آر پر کارروائی کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی. یاد رہے کہ جی سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے 12 دسمبر کا ٹرائل کورٹ کا آرڈر چیلنج کر رکھا ہے. ابھی بس خیر یہی سیدھے چیزیں چل رہی ہیں. وی نیڈ ٹو پلان, اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں آئی ہوپ کہ وہ ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں آئیں, وہ اس کو سنیں. کیونکہ اگر اسی طریقے سے آپ نے اپنی پچھلی چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہے, آپ کے ساتھ جو پچھلے ابھی جو میٹر ہو رہے ہیں اس کو اگر آپ اگنور کر رہے ہیں اور کنڈیم نہیں کر رہے ہیں تو یہی آپ نیکسٹ ہوں گے. 75 سالوں سے یہ جو سرکل چل رہا ہے نا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ دس. کوئی ایک بندہ تو آئے نا جو اس کو اسٹاپ کرے. امید کی تھی, میں پرسنلی اپنی بات کر دوں کہ میں نے امید کی تھی کہ عمران خان ہوں گے, وہ عمران خان کریں گے. تو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ جب میں کرٹیسائز کرتی ہوں تو آئی ڈو کرٹیسائز ہم اے لاٹ بیکاز آئی ہیڈ اے لاٹ آف ہوپس فرام ہم. کیونکہ مجھے امید زیادہ تھی اس بندے سے, تو اس کی جب غلطیاں اسی طرح کی سامنے آئیں تو اس سے آپ اوبویسلی پھر ہرٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو عمران خان کے بارے میں, ان کی گورنمنٹ کے بارے میں مجھے ہوپ تھی کہ ہی وڈ بی دا ون جو اس سارے جنگل کے قانون کا سرکل اس کو روکے گا. بٹ دیکھتے ہیں کہ شاید ان قریب ہمیں کوئی بندہ اس طرح کا ملے. اور دین اگین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی طرح کے ایکشن کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کو اپنی گورنمنٹ چاہیے. تو وزیر اعظم نیکسٹ 2024 کے لیے بھی مجھے کوئی خاص ہوپ نہیں ہے. ابھی تک کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.